اہمیت بتانا چاہوں گی کہ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آج کل ہم اصل میں جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، اس میں لگتا ہے کہ جب بچے ہیں تو ان کا اسکول جانا، جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو کالج اور یونیورسٹی جانا، اچھا پڑھ لیا ہے تو ان کا جاب کرنا، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے ارد-گرد گھروں میں، میڈیا پر، رشتہ داروں میں، ہر جگہ آپ کو یہی سننے کو ملے گا۔ ہر دیکھنے والا، ہر ملنے والا، جاننے والا آپ سے یہی سوال کرے گا آپ سے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا نمبر آ رہے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں آ گئے ہیں، اب جاب کر لیں، یا پھر شادی کے سوال ہو رہے ہوتے ہیں کہ شادی کر لیں۔ تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ زندگی بس انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے اور یہی ہماری مقصد زندگی ہے۔ کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ایک کامیاب گھر کیسے بسانا ہے، ایک نیک اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، بلکہ اس اولاد سے پہلے تو اپنی تربیت کیسے کرنی ہے۔ نہ کسی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ خاندانوں میں کہیں ایسے آپ نے سنا ہے کہ بچوں کی، بیٹیوں کی تربیت ہو رہی ہو کہ جہاں ان کو سکھایا جا رہا ہو کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو یا آپ شادی ہو کے سسرال جا رہی ہو تو وہاں آپ کی تربیت کیسے رہنا ہے آپ نے، اور کن اصولوں کو دیکھنا ہے کہ کن طور طریقوں سے رہنا ہے۔ بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ عورتوں کو اگر چوائس ملے نا کہ خاندان چوز کرنا ہے یا گھر، تو خواتین اور بچیاں کیا کہتی ہیں کہ ہمیں جاب کرنی ہے۔ آپ وہ جاب کو پریفرنس دے دیتی ہیں، ان کے لیے گھر کوئی پرائورٹی میں نہیں آتا، اور ان کو لگتا ہے گھر تو ایک فالتو چیز ہے، کوئی ایسا کوئی مقصد نہیں ہے گھر سنبھالنا، کوئی ضروری چیز نہیں ہے گھر سنبھالنا۔ تو وہ ترجیح کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ ہم سب کو ہمارے بنیادی کردار کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ ہماری تربیت فطرت کے اور دین کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم محض اسکول، کالج، نصابی اور تعلیمی ماحول کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور جو والدین اپنے اولاد کو صرف نصابی تعلیم پر یا دنیاوی تعلیم پر چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں نا، اصل میں وہ ان کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں۔ کیونکہ جب، اور یہ کوئی جو کوتاہی وہ کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی نہیں ہے بلکہ ظلم کی حد تک کوتاہی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے ہاں خدا نخواستہ اگر یہ بچے ناکام ہو گئے، ناکام ڈکلیئر ہو گئے، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ بچے تو آپ کا ہی گریبان پکڑیں گے کہ ہماری تربیت ہی یہی ہوئی تھی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، اللہ ہمیں تو سیکھا ہی نہیں کہیں ہم نے، ٹھیک ہے، ہمیں تو نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا تھا، جابس کی دوڑ میں لگا دیا تھا، اچھے رشتوں کی دوڑ میں لگا دیا تھا، تو یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ تو والدین کی پکڑ سب سے پہلے ہے، کیونکہ ان کو کبھی ہم نے پتہ لگنے ہی نہیں دیا کہ کن کاموں سے بچنا ہے اور کن کاموں کو کرنا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہمیں کن کاموں سے بچنا ہے اور کون سے کام کرنے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کوئی ہمیں کتاب مل جائے، کوئی ایسا راستہ مل جائے جہاں سے ہمیں بالکل ایگزیکٹ پتہ چل جائے کہ جی یہ ہمارا کوڈ آف لائف ہے۔ تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ صرف قرآن سے ہی ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اولاد کو بھی قرآن سے جوڑنا ہوگا، اپنے اللہ سے جوڑنا ہوگا، اپنے نبی کی سیرت سے جوڑنا ہوگا۔ اچھا چلیں، آپ لوگ سوچ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، جیسے ہماری یہ ماشاء اللہ کلاس ہے جہاں آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا ہے۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ مرحلوں پہ بہت سارے لوگ بہت سی کلاسز جوائن کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے قرآن کی اہمیت سمجھ لی کہ قرآن پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی نظر پہنچ گئی آخرت پر، ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیا آپ نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن ایک اصل میں عبادت ہے، تو ہم نے یہ عبادت کرنی ہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ آپ خوشحالی کے لیے کر رہے ہوں، نہ آپ صحت پانے کے لیے کر رہے ہوں، شفا کے لیے، نہ ہی سکون کے لیے، نہ ہی کسی مزے اور نہ ہی کسی خواہش کے پورے کرنے کے لیے۔ کیونکہ اکثر ہمارے علماء بھی ہیں، کچھ مولوی بھی ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ طبیب ہیں، انہوں نے یہ بتا کر کے لمبا سجدہ کرو گے تو آپ کو کمر کی ریڑھ کی ہڈی صحیح ہو جائے گی، اور یہ نماز پڑھو گے تو آپ اس کا درد صحیح ہوگا، اور وظیفے بتا کے کہ اولاد کے لیے وظیفہ کر لو، آپ دولت کے لیے وظیفہ کر لو، آپ شادی کے لیے وظیفہ کر لو۔ ہمارا تعلق جو ہے قرآن سے جو ہے انہوں نے بہت کمزور کر دیا ہے، بس ایک مقصد بتا دیا ہے کہ ہم ان دنیاوی مقصد کے لیے قرآن پکڑ لیں۔ یہ نقطہ مضبوطی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ خوشحالی کے لیے، نہ صحت کے لیے، نہ شفا کے لیے، نہ مزے کے لیے، اور نہ ہی کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ قرآن سیکھنے کا مقصد صرف ایک ہوگا
کہ ہم صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم، اللہ کے کلام کو جاننے کے لیے جو ہے وہ قرآن سیکھیں گے۔ ہم قرآن سیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور خود کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بنانے کے لیے۔ پھر آپ کو اس پہ سکون بھی ملے گا، مزہ بھی آئے گی، صحت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، آپ کی تمام تمنائیں پوری ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہماری نیت ان چیزوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیت ان چیزوں کی ہوئی تو پھر ہماری عبادت نہیں رہے گی۔ اور اگر ہم یہ سب خالص نیت سے کریں گے تو اپنے مالک یعنی اللہ کو راضی کر لیں گے، اور ہمارے تمام معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی درست کر دیں گے۔ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، بلکہ آخرت ہی تو ہمارا ٹارگٹ ہے، دنیا تو ہمارا ٹارگٹ ہے بھی نہیں، لیکن چلیں جن کو دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ تو ضروری ہے کہ ہم دنیا کی درد سری سے، دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، اس کا قرآن سیکھیں۔ اور یہاں 500 سال تو ہمیں رہنا بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر 500 سال بھی رہنا ہو نا، آپ نے اگر فرض کریں 500 سال بھی رہنا ہے، تب بھی آپ کی ٹارگٹ کیا ہے کہ جہاں ہم نے 500 ارب سال کی زندگی گزارنی ہے، یعنی ہمیشہ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خربوں سال بھی جیتے رہیں گے تو آپ جیتے رہیں گے وہاں پر، تو وہ زندگی امپورٹنٹ ہے یا یہاں کی 100 سال کی، 80 سال کی زندگی؟ لہٰذا زندگی کا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی 50 60 70 سال ہی ہوں گے، اور جو تھوڑی سی ہماری ایج کے لوگ ہیں ان کے پاس 20 25 30 سال، اس سے زیادہ کس کے پاس زندگی ہے؟ تو جو زندگی رہ گئی ہے اس میں اصل کام کر لیں۔ اصل کام کیا؟ یعنی اللہ کو راضی کر لیں، آخرت بنا لیں، اپنی قبر کی روشنی جمع کر لیں قیامت کے دن کی سختی سے، تاکہ ہم لوگ بچ جائیں۔ اگر آپ کو شفائی چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے، اس کے معاملات بھی ظاہر ہے ضروری ہیں، ہمیں وہ کام بھی کرنے ہیں۔ تو اب دنیا کے معاملات بھی کرتے رہے، علاج کروا رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہجامہ کروا رہے ہیں، تو وہ بھی ضروری ہے، وہ کرتے رہے۔ مگر آپ کا جو ٹارگٹ ہے نیکیوں کا، آپ کی زندگی کے ہر کام کا مقصد اور قرآن کو سیکھنے کا مقصد جو ہے نا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اس کا حکم سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لمبا سجدہ ہے نا، اس کے لیے ہم نے سجدہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو، ہم نے سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے، اللہ سے اپنی عاجزی بیان کرنے کے لیے۔ لہٰذا اور دوسرا یہ کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کی کوئی عمر کی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک 60 سال میں، 50 سال میں بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک 60 سال کی یا 70 سال کی خواتین، مجھے ایگزیکٹلی عمر یاد نہیں آ رہی، بہت اچھی عمر کی خاتون تھی جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ تو جذبہ چاہیے، عمر نہیں چاہیے سیکھنے کے لیے۔ اب ہم قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ قرآن لے لوں میں اپنے ہاتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں اسلام ہم کو ایک تہذیب سکھاتا ہے، ایک قاعدہ بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا جو ہے نا، ہم نے اللہ کے نام سے کرنی ہے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے نا، تو اس کے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نام لینے کی جو عادت ہے نا، اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی میں خدا کا نام حق لینے بجانب ہوں، میں جو کام شروع کرنے لگا ہوں کیا اس میں خدا کا نام لے رہا ہوں، تو وہ کام اس قابل ہے کہ میں اللہ کا نام لے کے شروع کروں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے انسان کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لیتی ہے، وہ ہمیشہ صحیح نقطے سے اپنی حرکت کا، اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے خدا کے نام سے اپنا کام کا آغاز کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کی کوششوں میں برکت ڈال دیں گے، اس کو شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے بچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو اس کا نام ہے، اس کی مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ یہ ایک دیباچہ ہے، یعنی آغاز کلام۔ اس کا جو زمانہ ہے نا، وہ محمد کے ابتدائی دور میں سے ہے۔
جو بالکل ابتدائی زمانہ تھا نبوت کا، اس میں سے ہے، بلکہ موت پر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہی صورت تھی۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوتی رہی ہیں جو سورہ الگ، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے یہ دراصل ایک دعا ہے، یہ ایک وہ دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو نا، کچھ سیکھنا چاہتے ہو اس کتاب سے، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لو۔ اور انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور کس سے کرتا ہے، کس سے کرتا ہے وہ یہ دعا؟ آپ لوگ مجھے آنسر بتائیں گے جلدی جلدی، 2 سیکنڈ کے اندر اندر؟ کس سے کرتا ہے وہ دعا؟ ذرا جلدی جلدی آنسر دیجیے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ جی بالکل اللہ سے کرتا ہے۔ وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ پوری دنیا کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، وہی ہمارے کام سنوارنے والا ہے، ہر چیز پر وہی قادر ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اسی کے نام سے اور اسی سے ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ قبول بھی جی کرتا ہے۔ بالکل۔ خدائی سے مانگی ہوئی دعائیں جو ہے نا، وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جی سبین نے، شمسن نے، سمران نے اور اقرا نے، مدیحہ نے، سب نے لکھا ہے کہ اپنا ہم دعا جو اللہ سے ہی اپنا سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور اللہ سے کیوں؟ ہم اس کے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ سب کا مالک ہے، بے شک سب سے قریب ہے، بے شک۔ بالکل صحیح آپ لوگوں نے جواب دیے ہیں، ایگزیکٹ میری جواب ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی ناشا جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک ہے صحیح ٹھیک جواب ہے، دیا ہے، تھینک بالکل صحیح دیا، آپ نے ڈیٹیل میں جواب دے دیا، آدھا کام آپ نے میرا آسان کر دیا۔ شکریہ، جی بہت شکریہ۔ تو بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی جو اختیار ہے نا، طاقت ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو مین ریزن یہ ہے، اپنا تو ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو دوست ہیں، والدین ہیں، وہ سارے کام تو نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہر ایک کے پاس ہر اختیار تو نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ جو کام جو ہم دعا مانگنے لگے ہیں، وہ اس کی جو اختیار ہے نا، اس کی جو طاقت ہے، وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے دی گئی ہے کہ آپ دعا اللہ سے کریں گے، اور یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ طاقت اور یہ اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی ہر حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ اور علم کا جو سرچشمہ ہے وہ خداوند عالم ہے، اسی سے رہنمائی ملے گی، اور اسی سے ہمیں تمہاری حاجات اور تمام منزلوں کے راستے بھی ملیں گے۔ لہٰذا اچھا، قرآن اور جو سورہ فاتحہ ہے اس کے درمیان ایک تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ ایک تعلق دعا کا ہے اور جواب دعا کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ جو ایک دعا ہے، جو ہم بندہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو آپ کا مغضوب ہوئے، جن پر عذاب ہوا اللہ کا۔ ٹھیک ہے؟ ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھائیے جو نیک بندوں کا ہے، نہ کہ وہ جو عذاب والے بندوں کا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ کہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی ہے نا، وہ اس قرآن میں تجھے ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سب بندوں کے حال سنائیں گے، وہ ان بندوں کے حال بھی سنائیں گے جن پر اللہ کے انعام ہوئے، جو اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اتنے کامیاب نہ بھی ہوں وہ، لیکن آخرت کی تو کامیابی ان کی کنفرم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بھی حال بتا رہے ہوں گے مختلف احکامات کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے، ہسٹری کے ذریعے، کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ کیوں نازل ہوا، اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو بھی انسان اس کو سمجھ کے، غور کر کے اور شک کے بغیر پڑھے گا، وہ اس راستے کو پالے گا، جس راستے کی ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اس راستے پر پہنچ جائے گا وہ۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے، تو دعا کی جو ابتدا ہے اس ہستی کی تعریف سے ہوگی
جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دعا جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ ہے وہ کس چیز کی ابتدا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہمیں ایک تہذیب اور تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ اور تہذیب، لیکن تہذیب کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا، اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر میرا بچہ آ کے مجھے بدتمیزی سے یا بڑا روڈلی کہتا ہے کہ مما مجھے پیسے دے، مجھے چاہیے پیسے، دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے، تو مجھے کیا فیلنگ آئے گی؟ یا میں کہوں گی کہ دینا بھی ہوگا تو میں کہوں گی نہیں دیتی ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کوئی تہذیب نہیں ہے بات کرنے کی، تمہیں ایسے مانگتے ہیں پیسے، ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے۔ لیکن اگر بچہ آ کے، وہی بچہ تہذیب سے، تمیز سے، ادب سے کہ مما آپ کیا مجھے دے سکتی ہیں پیسے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور دیں گی، تو میں کہوں گی کہ ہاں میرا دل نہیں بھی دینا ہوگا تو کہوں گی ہاں اتنی پیار سے محبت سے مانگ رہے میں اس کو دے ہی دوں پیسے۔ تو یہ ساری جو تہذیب اور یہ طریقہ ہمیں اس قرآن میں ہی سکھایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کا کرنی ہے تو ہم نے وہ الحمدللہ سے کرنی ہے۔ اور ہم جس کی بھی تعریف کرتے ہیں نا وہ دو وجہ سے کرتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہے اس کی تعریف کرنے کی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی خوبی، کوئی کمال ہو، اس کے اندر کوئی ایسا حسن، ایسی خوبی، ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں، تعریف کرنا اور شکر گزار ہونا دو ایک باتیں نہیں ہیں، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کہیں سے جا رہے ہیں، آپ بڑا خوبصورت گھر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کیا پیارا خوبصورت گھر ہے، لیکن آپ جا کے اس گھر کے مالک کے شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو وہ گھر پسند آیا، ہم تعریف کر دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت گھر تھا یا کوئی اور خوبصورت چیز تھی۔ اسی طرح سے جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کے والد جو تھے آزر تھے، ان کے وہ بہت شکر گزار تھے، ان کے والد تھے نا، انہوں نے ان کو پالا، جب پرورش کی، تو وہ ان کے بہت شکر گزار تھے، لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایمان پر نہیں تھے۔ تو وہ ان سے بہت، ان کو بلکہ ان کی تلقین کرتے تھے، ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں، کہ جب فرعون کہتا ہے موسیٰ سے کہ میں تجھے یاد نہیں ہے وہ دن کہ میں تجھے لے کر آیا، تجھے پالا، میں نے پرورش کی، بڑا کیا، اور آج تم میرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے ہو، مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو اور مجھے ہی غلط کہہ رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں تھینک فل ہوں آپ کا کہ آپ نے میری بہت اچھی پرورش کی، مجھے بہت ناز و نم سے پالا، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا یا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا کیونکہ آپ ایمان پر نہیں ہیں، آپ اللہ کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے جو تعریف ہے اور شکر گزار ہے، دونوں چیزیں اکثر لوگوں پہ فٹ نہیں ہوتی۔ کسی کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے، کسی کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن تعریف نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے ان دونوں حیثیتوں میں ہے، ان دونوں حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور صرف بات اتنی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک اس قرآن میں کہا گیا کہ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا الحمدللہ ہی، تو تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس بات سے ایک بڑی حقیقت کا پردہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب انسان کی مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں، جس شکل میں دیکھتے ہیں، جس جگہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی خوبی ہے، اس میں کوئی بھی کمال ہے، اس میں کوئی بھی حسن ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، کسی مخلوق، کسی کا بھی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ اگر کوئی اس کا مستحق ہے اور ہم اس کے گرویدہ اور پرستار ہیں، اگر ہم اس کے احسان مند ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، اس کے نیاز مند ہیں، اگر اس کے خدمتگار ہیں، تو وہ کون ہے؟ خالق کمال، نہ کہ صاحب کمال، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے ہم شکر گزار بھی ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزار دونوں
چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. جب بھی ہم زندگی میں الحمدللہ بولیں نا، کبھی بھی آپ یاد کریں زندگی میں کہ آپ روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں نا، الحمدللہ آپ کیسی ہیں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور کیسا ایگزام ہوا، الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، آج کھانا کیسا بنایا، الحمدللہ بہت اچھا کھانا بنایا. تو ہم بہت روبوٹک ہو کے بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کو میننگ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، بس ایک روٹین بنی ہوئی ہے تو ہم بول رہے ہیں. آج کے بعد جب بھی آپ الحمدللہ کا ورڈ بولیں تو آپ نے کیسے بولنا ہے کہ آپ کے دل میں یہ دونوں باتیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس کام کے قابل بنایا، اور یہ تعریف جو میری ہو رہی ہے نا، یہ میری نہیں ہو رہی بلکہ آپ نے یہ فضل مجھے دیا کہ میں اس تعریف کے قابل بنی. تو اب جب بھی آپ نے الحمدللہ بولنا ہے، آپ نے یہی 2 ورڈز ضرور سوچنے ہیں کہ اللہ کی شکر گزار ہوں میں، اور اللہ کی تعریف کرتی ہوں میں. ٹھیک ہے، اللہ کی صرف بیان کرتی ہوں میں. الحمدللہ کے بعد آتا ہے رب العالمین. رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں جب رب کا ورڈ آتا ہے تو آپ لوگ کیا اس کا میننگ بتاتے ہیں؟ ذرا مجھے جلدی جلدی ٹیکسٹ میں بتائیے گا کہ رب العالمین کا مطلب. رب کا مطلب بتائیے گا، عامل عالمین کا نہیں، سوری، رب کا. رب کا کیا مطلب ہے؟ 30 سیکنڈ میں ہم لیں گے آنسرز آپ کے. جی، سبھی نے لکھا ہے مالک ہے، مدیحہ نے لکھا ہے پیدا کرنے والا، ویری گڈ سبین، مدیحہ. پالنے والا، ویری گڈ. جی جی. دینے والا، سب چیزوں کا مالک، نوازنے والا، پیدا کرنے والا، دینے والا. شاباش، ویری گڈ. مالک، خالق، ویری گڈ، بہترین. جی بالکل، رب کا جو لفظ ہے نا، یہ سننے والا، جاننے والا. اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح مطلب بتا رہے ہیں ہم لوگ. زندگی اور موت کا مالک، ویری گڈ، بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے. رزق دینے والا، جی بالکل. جو رب کا لفظ ہے نا، عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے. اگر عربی میں اس کا ہم ترجمہ کریں تو 3 لفظ ہوتے ہیں اس کے لیے. ایک ہوتا ہے مالک اور آقا، دوسرا ہوتا ہے مربی یا پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور تیسرا اس کا میننگ ہے فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم، انتظام کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کے رب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں ہمارے مالک ہیں اور ہمارے آقا ہیں. وہی ہیں جو باتیں سارے میں نے بتائی ہیں، دینے والا، مالک، خالق، سننے والا، جاننے والا، دینے والا. تو بے شک وہی ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ ہمارا نگہبانی کرنے والا ہے، ہماری خبر گیری کرنے والا ہے، ہمارا فرما روا ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا بادشاہ ہے. اور اس کے بعد آتا ہے رب کے بعد عالمین. عالمین، اللہ تعالیٰ نے عالم کا ورڈ نہیں یوز کیا، اللہ تعالیٰ نے عالمین کا ورڈ یوز کیا ہے. اور یہ ورڈ جو ہے یہ جمع کے اس میں صیغے میں آتا ہے. جمع کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک عالم کا مالک نہیں ہے، یا ایک عالم کا پروردگار نہیں ہے، ایک عالم کو دینے والا نہیں ہے، ایک عالم کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، ایک عالم کا اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عالمین کے ہیں. اس میں مختلف ہمیں جب ہم اسکالرس کو پڑھتے ہیں تو مختلف اس میں ہمیں آرام ملتی ہیں، مختلف اس میں ہمیں تفسیر ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کا عالم ہے، جانوروں کا عالم ہے، پرندوں کا ایک الگ دنیا ہے، پانی کے جانوروں کی ایک الگ دنیا ہے. اس طرح سے مختلف عالم پائے جاتے ہیں اس دنیا میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے عالم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی خبر گیری کرنے والے ہیں، سب کو نگہبان ہیں، سب کے دیکھنے والے ہیں. لیکن کچھ علماء اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کے عالمین جو ہیں وہ پرندوں کو، جانوروں کو، یا دوسری مخلوقات کو کرنے والے نہیں ہیں. ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ گناہ اور ثواب کے کام کرنے والے نہیں ہیں. تو ان کے لیے یہ عالمین کا ورڈ استعمال نہیں ہوا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ خبر گیری کرنے والے ہیں، پالنے والے ہیں، تو ان کے لیے، سب کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ عالمین کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہماری دنیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جیسے جیسے ہماری جو سائنٹسٹ ہیں وہ ڈسکوریز کر رہے ہیں، تو نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، جیسے ہم ایلینز کہتے ہیں. ان کو بڑا صحیح گمان ہے کہ اس دنیا میں انسان کے علاوہ بھی کہیں اور کوئی مخلوق پائی جاتی ہے. تو وہ غالب گمان ہے، ابھی تک اس بات کا کوئی سالڈ پروف تو نہیں ملا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی ایسے
دنیائیں ہوں جہاں کے کوئی مخلوق بستی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا انسان کے علاوہ جنوں کی مخلوق بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پہ عالمین کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ عالمین کے، ایک سے زیادہ دنیاؤں کے رب ہیں ہمارے۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، رحمان کا جو مطلب ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بہت شدید محبت کرنے والا، اور اس کے ڈفرینٹ میننگ، اس میں اس کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشن آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت شدید محبت کرنے والا، یعنی فوراً جلدی ابھی ابھی کرنے والا، اور اس کے ایک میننگ یہ بھی آتے ہیں کہ شاید عارضی طور پہ بھی کرنے والا۔ اب عارضی طور پہ کیسے کرنے والا، یہ سن کے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ عارضی طور پہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمان ہے۔ وہ اس کو ایک طرح کی تھریٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کی میں بھی ایکسپلینیشن کرتی ہوں آپ کو کہ عارضی طور پہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ شدید محبت کرنے والا ہے، ابھی ابھی کرنے والا ہے، اور ہمیشہ اس کی دوسری تعریف کیا ہے کہ ہمیشہ کرنے والا بھی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک ہمیشہ کرنے والا اور ایک عارضی کرنے والا۔ اچھا، جو ابھی عارضی طور پہ کرنے والا ہے نا، اس کا یہ ہے کہ شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہ رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے شیطان ہے، اب وہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمان نہیں ہے۔ اس سے بہت جو جو بنی اسرائیل گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو واقعات بیان کیے ہیں، تو اللہ ان کے لیے رحمان ثابت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ اس رحمت کا مستحق نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کو اس کی رحمت سے کچھ دیر کے لیے ہٹا دے، تو وہ رحمان تو وہ رہے گا مگر کچھ دیر کے لیے نہیں ہوگا، یا وہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ رحمان اس کی صفت ہے، اس کی ذات ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عارضی طور پہ، یہ بڑی غور و فکر اور ہلا دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے رحمان ہیں، لیکن ایسا پاسبل ہے کہ وہ کسی کے لیے اور کچھ عرصے کے لیے کسی کے لیے رحمان نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ یہ سوچ کے گناہ کرتے رہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، چاہے معاف کر دیں گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن میں ہی واضح فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو عذاب ہوا، جن کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے، جن قوموں کا ذکر کیا، ان کو عذاب دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان نہیں تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا؟ نہیں کیا معاف، ٹھیک ہے؟ تو ہر گناہ کو یہ سوچ کے معاف کر لینا، گناہ کو یہ سوچ کے معاف کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایک بہت غلط رویہ ہے، اور بہت غلط رویہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر میں ہمیں اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، تاکہ گناہ دھڑلے سے نہ کرے کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، اس نے بھی کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ نہیں، گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو اسے غلطی مانے، اس پہ شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دیں، آپ کو اصلاح کر دیں، توبہ کی توفیق دے دیں، لیکن اس وقت ہی ہوگا جب کہ آپ کے دل میں یہ سوچ ہوگی کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ضرور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں منع کیا ہے ان کاموں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی عذاب دیا ہے ان غلط کاموں کرنے والوں کو۔ اس کے بعد آتا ہے رحیم کا ورڈ۔ اچھا، یہ جو اللہ کی یہ صفت ہے نا، یہ ایسی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والی صفت، یہ عارضی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال جیسے ہے، جیسے ایک شخص ہے جو بہت علم والا ہے، بہت قابل ہے، اب وہ چاہے سو رہا ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے، چاہے وہ اس وقت علم نہیں دے رہا آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ علم نہیں بانٹ رہا، ہو سکتا ہے اس وقت علم والی بات ہی نہ کر رہا ہو، کہ بری غلط بات نہیں کر رہا ہو اس وقت وہ، ٹھیک ہے؟ وہ کسی بھی حالت میں ہے، لیکن وہ مستقل طور پہ عالم ہی کہیں گے ہم اس کو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اب وہ سو رہا ہے تو عالم نہیں ہے، یا وہ علم کی بات نہیں کر رہا تو عالم نہیں ہے، نہیں، وہ ہر وقت عالم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اس کے اندر ہے، چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی لڑکا ہے تو وہ لمبا ہے، اب لمبا ہے تو ہر وقت لمبا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ لیٹا ہوا ہے، چاہے وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی جو یہ صفت ہے وہ لمبے ہونے والی، وہ ہر وقت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کوئی عورت یہ کہے کہ میرے شوہر ہیں وہ بہت صبر والے ہیں، اب صبر والے اس کے شوہر ہیں، تو چاہے وہ فون پہ بات کر رہی ہیں، وہ غصے میں ہیں، اس وقت وہ ناراض ہیں، اس وقت وہ گھر پر نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک صفت ہے جو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے کہ وہ صبر والے ہیں۔ تو
جو صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کسی خوبی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ خوبی اس کے اندر ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر ہے، وہ پوٹینشیل اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سامنے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو اب کتنی اچھی بات ہے، یعنی ہم الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے بتایا ہمیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خالی رحیم کہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو عارضی طور پہ رحیم ہے، شاید مستقل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عارضی طور پہ بھی رحمان الرحیم ہوں اور مستقل طور پر بھی رحمان الرحیم ہوں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبیاں بیان کی ہیں اس کے اندر۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا، جی ہم بات کر رہے تھے رحمان الرحیم کی۔ اچھا، اس کی ایک مثال بڑی اچھی یہ بھی ہے کہ گھر میں کھانا تیار پڑا ہوا ہے اور بہت اچھی کچن سے خوشبو آ رہی ہے، گرم ہو رہا ہے کھانا، گرم گرم اس کی وہ بھاپ بھی اٹھ رہی ہے، لیکن کوئی شوہر گھر پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹیبل پہ خالی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں اور کھانا جو ہے وہ نہیں سرو ہوا ہوا، خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی اور بھاپ بھی اٹھ رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ تیار ہے کھانا۔ تو آ کے پوچھتا ہے کہ بیگم آ کے کہتی ہے کہ جی میں اگلے ہفتے کیا کھانا بناؤں، یا کل آپ کیا کھائیں گے، کل میں کیا بناؤں۔ تو شوہر کیا کہے گا، اس کے پھوک سے جان نکل رہی ہوگی، وہ یہی کہے گا نا کہ بیگم اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو، اگلے کل کی بات کیا کر رہی ہو، تو ابھی تو کھانا دو مجھے، میں بھوک سے بےحال ہوں، مجھے ابھی کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے، تو ابھی کھانا لے کر آؤ، کل کی بات کیوں کر رہی ہو تم، کل کی بات کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ بیگم کو کھانا سرو کر دے گی اور کھا لیں گے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم، کھانا بہت مزے کا تھا، اچھا لگا مجھے، اب بتاؤ کل کی کیا بات کہہ رہی تھی۔ اسی طرح جاب پہ جب ہوتا ہے تو کوئی انسان ہوتا ہے، اسے تنخواہ کو اب کہیں اس کی تنخواہ کی اسے فکر ہوتی ہے کہ جی مجھے پہلی کو تنخواہ مل جائے۔ اب اسے کوئی کہے کہ 5 سال بعد آپ کو یہ تنخواہ ملے گی، 10 سال بعد، 6 سال بعد آپ کی تنخواہ یہ ہوگی، 10 سال بعد ہم کو یہ دے دیں گے، تو ملازم کیا کہے گا، امپلائی کیا کہے گا کہ بھائی مجھے ابھی بتاؤ اس مہینے اگلے مہینے سے مجھے کیا تنخواہ دیں گے آپ، 10 سال کی بات 10 سال بعد کریں گے، وہ بعد میں کریں گے، لیکن ابھی مجھے آپ کیا دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان کو جب مصیبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، تو انسان یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اس تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نکال دیجیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے مجھے ابھی، ٹھیک ہے۔ کوئی تکلیف ایسی ہے، بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو کہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے ایسی بات کرے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ میری فوراً مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خوبی کیا ہے رحمان والی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمان ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ایمرجنسی آئی، کوئی مشکل آئی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمان والی صفات کے ساتھ، عارضی صفات کے ساتھ وہاں آپ کو ایکسٹرا کچھ دے دیتے ہیں، جہاں کچھ وہ آپ کو پہ غضب نازل کر رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ ایکسٹرا بھی عارضی طور پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے، جو آپ کو نہیں ملنا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کو فوراً ملنا چاہیے اور آپ کو فوراً نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان والی خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لانگ ٹرم والی ہے نا، اچھا جب ملازم ہائر ہو گیا، شوہر نے کھانا کھا لیا اور سارا کچھ چیزیں سیٹل ہو گئی، تو اب وہ بندے کہتے ہیں کہ ہاں اب بتائیے ہمیں 5 سال بعد یا 3 سال بعد یا 2 سال بعد ہمیں کیا دیں گے، اب وہ سوچتے ہیں اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جب فوری مسئلہ آپ کا حل کر دیتے ہیں، آپ کا دماغ ریلیکس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لانگ ٹرم کی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا، اس کے لیے آپ کے لیے رحیم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہیں اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہیں۔ رحمان دنیا میں ہر ایک کے لیے ہیں، وہ نان مسلم ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازنے کے لیے نواز رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا گناہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نواز رہے ہیں عارضی طور پر اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آخرت کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں، اور وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان نہیں ہوں گے جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو حکم عدولی کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمان ہوں گے، ان کے لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس کا شفقت کا یا شفاعت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عارضی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عارضی چیزیں بھی ہیں اور مستقل دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مستقل
नेमतें नवाज़िशें हैं। अल्लाह ताला सबको रिज़्क दुनिया में दे रहे हैं, आखिरत में भी हमेशा के लिए, आखिरत में जो है वो हमेशा के लिए, जो अल्लाह की सिफ़त है ना रहमान वाली आखिरत के लिए, वहाँ पे हमेशा का रिज़्क होगा, हमेशा की खुशी होगी, हमेशा के लिबास होंगे, हमेशा का सुकून होगा, हमेशा की इज़्ज़त होगी, हमेशा की सुकून इत्मीनान होगा, ठीक है? दुनिया में ये चीज़ जो है वो आर्ज़ी तौर पर हो सकता है आपको नहीं मिले। तो ये हमारा अल्लाह ताला की जो रहमान और रहीम वाली ख़ुसूसियत है ना, वो ये बयान करती है कि अल्लाह ताला आर्ज़ी तौर पर हमारे लिए कभी ज़्यादा हमें कुछ दे सकते हैं, कभी हमसे नाराज़ हो सकते हैं, हमसे कुछ छीन सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल तौर पे जो है अल्लाह ताला वो एक रहीम है, हमारे लिए नेमतों की बरसात करने वाला है, ठीक है? क़यामत का दिन जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो बहुत शिद्दत वाला दिन होगा, ठीक है? लेकिन उस दिन अल्लाह ताला रहमान होंगे, किसी को बख्श रहे होंगे, किसी को अज़ाब दे रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जन्नत वाली ज़िंदगी होगी, वो रहीम वाली ज़िंदगी होगी जिसमें अल्लाह ताला हमें मुस्तकिल नेमतें दे रहे होंगे। अभी हमारा जो टाइम है वो 42 हो गई है, 45 पे हमें ख़त्म करना है। तो इंशाअल्लाह फिर हमारा सूरा तो आज कंप्लीट नहीं होगी। हम इसको फिर अगली क्लास में करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग जो हैं, मुझे उम्मीद है आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन्स आते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं इसमें। अगर क्लास ऑफ भी हो गई तब भी हम इसको, आपके क्वेश्चन्स को बार-बार इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे, उनके जवाब देंगे, ठीक है? और ये कि उम्मीद है आज हमारा कुरान शुरू हुआ है। कुरान शुरू होना और आपका यहाँ बैठना, इस दुनिया में लाख अरबों लोग हैं, ठीक है? अरबों लोग में से चंद लोग होते हैं जो कि चुने जाते हैं अल्लाह की महफ़िलों के लिए, अल्लाह के कलाम के लिए, कुरान सीखने के लिए, सीरा सीखने के लिए। यूशा आपको बताती रही हैं इस बारे में, हम और डिस्कशन करते हैं, जो पुराने हमारे मेंबर्स हैं उनको वो कितना कुछ सीख चुके हैं इस बारे में, कि कैसे अल्लाह ताला चुनता है लाखों करोड़ों में से लोगों को, और ये आप नहीं आए हैं, अल्लाह ताला ने आप पे अपना फ़ज़ल किया है और आपको चुना है और आपको यहाँ लाके बिठा दिया है, ठीक है? तो कुरान का सीखना जो है कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि कुरान अगर पहाड़ों पे नाज़िल होता तो वो रेज़ा-रेज़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने कितने लोगों को ऑफ़र दी थी कि कुरान नाज़िल करने की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। वो क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी और इसकी अहमियत समझते थे। उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इंसान ने कहा कि नहीं, मैं इसको लूँ, इस ज़िम्मेदारी को लूँगा, ठीक है? तो अब जिन लोगों को इस अहमियत का अंदाज़ा है ना, और जो इससे जुड़ जाते हैं और इस पे कारबंद रहते हैं, तो इस पे जुड़े रहते हैं, अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं वो लोग, और वही लोग होंगे जो कि एक वक़्त आएगा जब कुरान सीखे कुछ पारे जब आपके हो जाएँगे, 1, 2, 4, 6, हर एक का अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ मे बी 2.5 पारों में हो जाए, कोई 4 पारों में, कोई 10 पारों में। आपको कुरान से मोहब्बत होगी, आपको अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाएगी, और आपको ऐसे-ऐसे मौज़ज़ात नज़र आने शुरू होंगे, महसूस होने शुरू होंगे कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से थी, अल्लाह की कायनात में ये मामले ऐसे थे, ये हमारे वाक़यात इसलिए बताए थे अल्लाह ताला ने। आपका दिल जो है ना, आपका दिल जो हैरत से और तजस्सुस से ना, आपका दिल जो है वो भर जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि नहीं, मैंने अब तक ज़िंदगी अपनी बेकार की जो अपना कुरान सीखा ही नहीं। तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारा चूँकि इसमें थोड़ी-सी इसकी तमहीद थी, सूरे फ़ातिहा की, और एक्सप्लेनेशन थी, और उसकी अहमियत बयान बयान करनी थी, तो हमारी ये सूरा पूरी नहीं हो सकी। इंशाल्लाह हम अगली उसमें सूरा कंटिन्यू करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको रेगुलर जॉइन करेंगे। और जैसा मैंने आपको अपनी पिछली उसमें आयशा की क्लास में बताया था कि आप जब किसी को इनवाइट करते हैं ना, किसी को दावत देते हैं, तो वो जो कुछ भी आके सीखेगा, आएगा, अटेंड करेगा, वो जो भी अजर कमाएगा, वो आपको उसके बराबर, बिल्कुल बराबर का अजर मिल रहा होगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आने वाला आपसे ज़्यादा सीखने वाला होता है, आपसे ज़्यादा अजर कमाने वाला होता है, आपसे ज़्यादा मुत्तकी बन जाता है, नेक बन जाता है, तो फिर वो जितना होगा आपको उसी हिसाब से उसका अजर मिल रहा होगा। तो प्यारी बहनों, दौड़ लगाओ नेकियों के लिए, नेकी कमाने के लिए, आखिरत के लिए, क्योंकि दुनिया की किसी भी काम की ना, जब तक हमारे उसमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं होगी, वो हमारी सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएँगी, सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएँगी, ठीक है? सिर्फ़ रहने वाली चीज़ें क्या होंगी, जो हमने अल्लाह की राह में वक़्त गुज़ारा होगा, कुरान, नमाज़, हमारी इबादत, हमारे रोज़े, और कुरान सीखने का टाइम, ठीक है? कुरान सीखने के बाद जो हमने किसी को सिखाया, किसी को जॉइन करवाया, वो
تو یہ ایک لانگ لاسٹنگ چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں، آپ کے عالم ارواح میں آپ کو روشنی دیتی رہے گی، اور آپ کے لیے وہاں پہ ایک ابدی خوشی والی زندگی کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے، آپ کے کھانے پکانے، آپ کے وہ بھی عبادت ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ اگر آپ اللہ کی عبادت، اللہ کو عبادت سمجھ کے وہ کام کر رہی ہیں نا کہ میں اچھا کھانا پکاؤں، میرا گھر خوش، میری فیملی مجھ سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فیملی کو خوش رکھنے کا. اگر آپ کی انٹینشن گھر کے کاموں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے بھی وہ ہو جائے گی تو وہ بھی عبادت ہوگی. لیکن جتنے کام کہے گئے ہیں، ایکسٹرا کام جس میں ہم کھپا رہے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو، اور کن کاموں کو چھوڑ کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں دنیا گاؤں میں، وہ سب آپ کے ریت اور مٹی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ پچھتا رہے ہوں گے اس دن، کاش میں اتنی تسبیح اور پڑھ لیتی، کاش میں اتنا صدقہ اور کر لیتی، کاش میں اپنی بہن کو کہتی تو رہتی نا، وہ نہیں آتی کوئی بات نہیں، وہ کہتی تو آج وہ میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی کہ تم میری بہن تھی، تم نے خود تو قرآن پڑھ لیا، مجھے تم نے کبھی دعوت بھی نہیں دی. آپ کی اولاد آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی کہ ماں، اب امی جی آپ نے تو، ہماری ماں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ ہماری ماں نے ہمیں کبھی کہا ہی نہیں، ہمیں قرآن کے دعوت ہی نہیں دی، کبھی کبھی ہمیں اس کے لیے تو کوئی بندوبست ہی نہیں کیا. اگر چھوٹے بچے تو آپ کو بندوبست کرنا ہے نا، ان کا انتظام کرنا ہے. بڑے ہیں تو آپ کو، بڑے بچے ہو جاتے ہیں، معاملات اور ہوتے ہیں تو آپ ان کو صرف زبانی کہنا ہے، حکمت سے، پیار سے، کہیں ڈانٹ کے، جیسا آپ کو لگتا ہے آپ کا گھر کا ماحول ہے انشاءاللہ. تو اس دن کے لیے اپنی نیکیاں جمع کر لیں، اور جتنی جتنی جمع کر سکتی ہیں. پھر اگین رپیٹ کر رہی ہوں کہ جیسے جس بات سے میں نے شروع کیا تھا کہ جو کام آپ کا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا نا، وہ آپ کا عبادت بن جائے گا، اور وہ شفیعوں کی لسٹ میں چلا جائے گا آپ کے نیک نامہ اعمال میں. اور جو آپ کا کام دنیا کے لیے ہوگا، لوگوں کے لیے ہوگا، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، وہ آپ کے لیے حجت بن جائے گا، وہ آپ کے دائیں ہاتھ والے، برے اعمال والے اس میں جاتا رہے گا. یا پھر اگر وہ برا کام نہیں ہوگا تو اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا آپ کو، وہ بس ابھی کا ابھی وہ ضائع ہو جائے گا اس وقت انشاءاللہ. پھر ہم لوگ اگلی کلاس میں آپ سے ملیں گے، اور آج کے لیے خدا حافظ انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ، میں نے یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا وضاحت کے ساتھ بتایا آپ نے، اور بہت ہی اچھی باتیں لگی آپ کی، تو جزاک اللہ. بہت اچھی انفارمیشن تھی. قرآن کلاسز شروع ہونے سے پہلے بہت ہی تفصیل سے اور وضاحت سے آپ نے بتایا، تو جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے آگے بھی اپنی بات جاری رکھنے کا موقع دے، اور اسی طرح اچھی اچھی باتوں سے ہم جو ہے مستفید ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ، میرا بہت شکریہ آپ کا. اصل میں تو آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں یا بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. آپ یہاں آئی ہیں تو کیا کوئی آپ کو یا کوئی پرائز وارڈ نہیں مل رہے، کوئی کوئی گفٹ باکسز نہیں مل رہے، کوئی پی آر یا کوئی نیشنلٹی نہیں مل رہی. کیا مل رہا ہے آپ کو یہاں پر؟ جی، ہمارے کوئی لیے گفٹ نا یہ نہیں. پرائز بانڈ سے بھی بڑھ کر ہے چیز نا، تو ماشاءاللہ بالکل بالکل. بہت اچھا لگا مجھے. جی بالکل انشاءاللہ. بلکہ چھوٹی سی بات کرتی چلوں، یہ گفٹ والی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک دوست ہے، ٹائم ہے 2 منٹ لے لوں آپ لوگوں کی اگر جلدی نہیں ہے تو؟ جن کو جلدی ہے تو وہ جا سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم کلاس کلوز کر لیں گے اس کے بعد. جی جی ضرور. ہماری ایک جاننے والی ہیں، وہ ان کی سننے میں آیا کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہوئی، اور جب وہ 21 سال چھوٹی ایج میں شامل ہو گئی، مطلب 21 سال کی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی والدہ سے ہم لوگ تو نہیں، مجھے میری دوست بتا رہی تھی کہ وہ لوگ ان سے تعزیت کرنے گئے. تو اس کے کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، وہ بھی ینگ ایج میں کچھ عرصے بعد. تو اس کے کچھ عرصے بعد جو تھا، اس کی انہوں نے ہسبینڈ کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ دوسری بیٹی کی شادی انہوں نے اس ہسبینڈ سے کر دی، اور ان دونوں کی شادی آپس میں ہو گئی. اور وہ اس کے بعد وہ بیٹی 21 سال کی ہوئی تو اس بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے کچھ عرصے بعد اس ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور بچہ اکیلا رہ گیا. تو جب وہ بتا رہی تھی کہ جب ہم سے تعزیت کرنے گئے تو ہم نے ان سے بڑا وہ کیا کہ آپ کا دل کیا کہتا ہوگا، آپ کتنی دکھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. یہ وہ تو کہنے لگی کہ بات سنو، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے مائگریٹ کر جاتے ہیں؟
सबको नेशनलिटी मिल जाती है, अमेरिका शिफ्ट कर जाती है। हमारे जानने वाले अमेरिका चले गए, ठीक है? पहले एक बेटा गया, दूसरे को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया, बहन को बुला लिया, बहनोई को बुला लिया, फिर सब पूरी फैमिली, माँ-बाप भी वो पूरे वहाँ शिफ्ट हो गए और सब वहाँ चले गए, ठीक है? तो हम कितना खुशी मनाते हैं कि अच्छा हमारा बेटा तो अमेरिका चला गया, हम तो को तो डॉलर्स में कमा रहा है और बड़ा खुश है वहाँ पे वो। तो मेरे बच्चे ने भी नेशनैलिटी ली है जन्नत की, ठीक है? मेरे बच्चे भी माइग्रेट कर गए हैं जन्नत की तरफ। इंशाल्लाह हम जल्द ही हम सब वहाँ मिलेंगे। मेरी पहली बेटी गई, मेरी दूसरी बेटी गई, मेरा दामाद गया, अब कुछ अरसे बाद हम भी वहाँ चले जाएँगे। तो उनका सब्र देख के मुझे बड़ी, सुन के जब बात सुनी ना मैंने, तो उनका सब्र देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे क्या ज़हन में बात आई कि उन्होंने उस मकसद को समझ लिया था जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, ठीक है? उन्होंने, जिस तरह आपका बेटा या भाई ये जाता है अमेरिका तो क्या जुदा नहीं होता आपसे? मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि 20-20 साल से पाकिस्तान नहीं आए हैं, ऐसे लोग भी जानती हूँ, 20-20 साल, 25 साल हो गए हैं, पाकिस्तान आ ही नहीं सके, कुछ नेशनल उनके कोई लीगल इश्यू थे, इल्लीगल थे वहाँ पे या कुछ और मसले थे, वो पाकिस्तान नहीं आ सके। लेकिन उनके पेरेंट्स बड़ी खुशी से बताते थे कि जी मेरी बेटी तो अमेरिका में है, वो तुमसे मिलने नहीं आ रही है, 25 साल हो गए मगर खुश हो तुम। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया को, डॉलर्स को अहम अहम समझ लिया, ठीक है? लेकिन तुमने जन्नत की कीमत तो समझी ही नहीं। जन्नत का क्या मुकाबला था अमेरिका से या कनाडा से या यूएस से। तो यही बात है कि जिस दिन हम समझ जाएँगे ना कि हमारा असल मकसद ज़िंदगी क्या है, हमारी असल मंज़िल क्या है, तो आप खुद कुरान की महफ़िलों को ढूँढा करेंगे आप और जाके बैठा करेंगे उसमें। हर बंदा उसको ढूँढेगा और कहेगा कि मुझे कहीं ऐसी जगह मिल जाए, और एक नहीं कई-कई ऐसी मजलिसों में जाके वो अपना वक़्त गुज़ारेगा। क्यों? जब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए अब हम ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को और इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद यूशा ही जॉइन करेंगी हमें। अब यूशा की जगह मैं कुछ अरसे के लिए रिप्लेस कर रही हूँ और फिर इंशाअल्लाह यूशा के साथ हम कुरान को आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।